السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں۔ دوستو، آج کا ہماری ویڈیو حمزات کے متعلق ہے۔ دوستو، اس سے پہلے بھی حمزات کے حوالے سے ہم ایک دو عمل اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کی لنک بھی انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور وہاں ہم حمزات کے حوالے سے کافی کچھ تفصیلاً وضاح کر چکے ہیں۔ تو جو بھی شخص حمزات کے عمل کا خواہشمند ہو تو ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھے، تاکہ عمل کے دوران اسے کوئی مشکل یا کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، حمزات کو کس طریقے سے قبضے میں کیا جاتا ہے؟ حمزات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نوری حمزات ہے، ایک سفلی حمزات ہے۔ نوری حمزات کو کس طریقے سے قبضہ کیا جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر وہی کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، نیکی کے کام ہو، اور سفلی حمزات زیادہ تر کام کسی کو نقصان پہنچانا، کوئی ظلم کرنا وغیرہ کرتا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے کہ ہم مرنے سے پہلے حمزات کو کر دینا، بہت ہی آزاد کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ دیکھا گیا ہے کہ حمزات اپنی تمام عمر کی زحمتوں کا انتقام لینے کی غرض سے عامل کی لاش کی بے حرمتی کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر بھی سکتا ہے، اسے بے کفن اور بے لباس کر کے اس کی تجلیل بھی کر سکتا ہے، یا اس کی شکل مسخ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ناروا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ اور ایسا آپ کے سننے میں بھی آیا ہوگا کہ بعض عاملین ہوتے ہیں کہ ان کے موت کے وقت ان کی جو ہے بہت ان کے ساتھ برا کیا جاتا ہے۔ اس لیے عامل کو چاہیے کہ اس سے اپنے تمام رشتے مرنے سے پہلے منقطع کر دے۔ موت قدرتی طور پر آنے کے بجائے حادثاتی طور پر بھی پیش آ سکتی ہے، اس لیے اس کے آنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ جب بھی مناسب وقت دے کے آزاد کر دے۔ دوستو، عمل حمزات ایک خطرناک عمل بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حمزات سے کام لینا یقیناً اتنا آسان بھی نہیں ہے جس طریقے سے لوگ اسے آسان کر کے یوٹیوب پر پیش کر کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمزات کے عمل شروع کرنے کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد عامل کی محنت رنگ لاتی ہے، اور ایک مبہم سا سایہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ سایہ چونکا دینے والی حرکات بھی کرتا ہے۔ عامل کو چاہیے کہ اس سے متاثر ہوئے بغیر اپنا عمل جاری رکھے، ہرگز نہ ڈرے، نہ ترک عمل کا ارادہ کرے۔ یہ سایہ بالکل بے جان اور بے حقیقت ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کسی کا کچھ بھی بنا یا بگاڑ نہیں سکتا، البتہ اگر عامل خوفزدہ ہو جائے اور اپنے ہوش و حواس کھو دے تو یہ اس کی اپنی ہی بدقسمتی ہے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، سائے کی ماہیت میں تبدیلی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نیلے دھوئیں جیسا سایہ کناروں سے متشکل ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ جب پردہ سیمی کی ایک تصویر کے مانند عامل کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا۔ اس وقت عامل کو محتاط رہنا چاہیے، نہ اس سے کلام کرے اور نہ ہی اس کی دی ہوئی کوئی چیز لے۔ عامل کو اس کے عمل سے باز رکھنے کے لیے کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی بارش، وسوسے، سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیے وغیرہ نظر بھی آ سکتے ہیں۔ خطرناک قسم کی صورتحال سے بھی عامل کو دوچار کیا جا سکتا ہے، اور کبھی جانی پہچانی آوازوں میں عامل کو مخاطب کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کی آواز کہ خدا نخواستہ وہ کسی مصیبت میں ہے
اور اگر آپ عمل سے نہیں اٹھیں گے تو اسے نقصان ہوگا۔ تو عامل کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کی طرف بالکل التفات نہ کرے، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھے اور منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہے۔ یہ سب علامتیں جو ظاہر ہوتی ہے، اس کا مقصد عامل کو اس کے کام سے روکنا ہوتا ہے۔ ان کا حقیقت سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ عامل کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور اپنے راہ میں آنے والے ہر مزاحمت کو اپنی مستقل مزاجی اور گہری توجہ سے نیست و نابود کرے۔ سایہ متشکل ہو کر سامنے آتا رہے گا اور ایک دن ہم کلام بھی ہوگا۔ عمل پورا کر کے عامل کو اس سے گفتگو کرنا چاہیے اور مذکورہ اور اس طریقے سے اس سے معاہدہ کرنا چاہیے، اور جو بھی اس سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے پر سختی سے جو ہے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ عمل پر جو معاہدہ ہے اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان کا بھی اور عمل کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمزاد جب حاضر ہو اور آپ عمل کر رہے ہو، آپ کا عمل ابھی باقی ہے، اور ہمزاد آپ سے ہم کلام ہو جاتا ہے یا کوئی اشارہ کرتا ہے یا کوئی چیز آپ کو دیتا ہے، تو عامل کو بالکل اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اور جب اس کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہی ہمزاد سے جو وعدہ وعید ہے وہ کرنا چاہیے۔ بعض ہمزاد پل وغیرہ کاتے ہیں اور بعض ہمزاد جو ہے گوشت وغیرہ کاتے ہیں۔ عامل کو معاہدہ کرتے وقت یہ چیز بھی طے کر لینا چاہیے، اس سے کام لینے سے پہلے جب وہ کچھ کھانے کو مانگے تو دے دینا چاہیے، اور اس کا انتظام پہلے ہی سے کرنا چاہیے۔ دوران عمل جب ہمزاد کا وجود تک نہ ہو، عامل کو چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت پہلے تھوڑا سا کھانا ہمزاد کے لیے ایک طرف زمین پر ڈال لے اور یہ کہے کہ یہ ہمزاد کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے ہمزاد کو جب آپ نے ہمزاد کا عمل کر لے تو ہمزاد کو آپ دن میں 1-2 دفعہ ہی بلائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر 5 منٹ کے بعد یا بار بار دن کو اسے بلاتے رہے، اس سے ہمزاد بیزار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات حاضر ہونا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ احتیاط آپ کو موکلات کے عمل میں بھی کرنا ہوگا۔ ہمزاد کو اگر آپ دن میں 1-2 دفعہ بلائیں گے تو وہ آپ کا ہر کام بخوشی کرے گا۔ دوستو، بلا وجہ ہمزاد کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہ بلائے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کام کے لیے بھی ہمزاد کو نہ بلائے، اور جس وقت آپ نے ہمزاد کو آزاد کرنا ہو تو اس وقت آپ نے ان 2 طریقوں سے اسے آزاد کرنا ہے۔ جو ہمزاد آپ نے محدود میعاد کے لیے تسخیر کیے جاتے ہیں وہ مدت کے خاتمے پر خود بخود ہی آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمزاد دائمی طور پر بس میں کیے جاتے ہیں ان سے بھی بچنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ جب عامل کو اپنی موت کا یقین ہو جائے اور چاہے کہ اسے آزاد کر دے تو اسے حاضر کرے، اس سے نہایت اخلاق اور محبت سے پیش آئے، اپنے قصور کی معافی کا خواستگار ہو، اسے بھی معاف کر دے اور اس سے درخواست کرے کہ اب آئندہ حاضر نہ ہوا کرے، اور آج سے اسے آزاد کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے عہد لے کہ وہ میری موت کے بعد میری لاش کی بے حرمتی بھی نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے مجھے ستائے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمزاد کے علم میں کہ اب وہ عن قریب ہی اسے آزاد کر دے گا، یعنی آپ ہمزاد کو یہ بات بتلا دیں کہ بہت جلد آپ اسے آزاد کریں گے،
اور 11 روز بعد آپ نماز عشاء جو ہے 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ الصمد پڑھے، ٹھیک ہے، 11 دن یہ عمل کرے۔ آخری دن کچھ چاول حمزات کی دعوت کے لیے کسی بالکل صاف اور غیر استعمال شدہ برتن میں پکا کر تیار کرے، نہیں یا نہ کورا برتن ہونا چاہیے جیسے پہلی مرتبہ آپ استعمال کر رہے ہو۔ اس پر آپ اللہ الصمد 101 بار پڑھ کر دم کر دے۔ اس کے بعد آپ حمزات کو حاضر کر کے اس کے سامنے رکھ دے اور درخواست کرے کہ وہ آخری دعوت کو قبول کرے اور آج کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھے، آئندہ کبھی حاضر نہ ہو اور تمام معاہدات کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ اس طرح عامل کی لاش بے حرمتی سے بچ جاتی ہے اور دوسرے وہ خطرات بھی نہیں رہتے جو حمزات کے آزاد نہ کرنے کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو جو احتیاطیں ہیں، جو شرائط ہے، کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کے پیش خدمت کرتے ہیں ایک نوری عمل حمزات کی حاضری کا۔ یہ عمل ایک مسلمان عامل حمزات کے لیے نعمت غیر مرتکبہ ہے۔ اس عمل کا عامل نیک سیرت، پاک باطن اور پاک نہاد ہونا چاہیے۔ عمل شروع کرتے وقت بالکل پاک صاف ہو کر تیار ہو جائے، ایک مقام اور ایک ہی وقت مقرر کر لے، ایک ہی کپڑا بدن پر لپیٹے، یعنی روزانہ ایک ہی مخصوص لباس ہو جو آپ عمل کے لیے پہنیں۔ مونگ یا ماش کی ایک دال گندم کی روٹی کے ساتھ کھائے، یعنی مونگ یا ماش کی جو دال ہے اسے آپ گندم کی روٹی کے ساتھ کھائے۔ دودھ اور گھی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ استعمال نہ کریں۔ نماز اور روزوں کی پابندی کرے، خلاف شرع جو کام ہے ان سے بچتے رہے۔ عمل جو ہے نوچندی جمعرات سے شروع کرے۔ شرط یہ ہے کہ جمعرات جو ہو وہ ان دنوں میں واقع ہو، 1 کو ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، یعنی اسلامی مہینے کے شروع کے 6 دن نہ ہو، یعنی 7واں جو دن ہے وہ جمعرات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوستو اگر ان 6 دنوں میں نہ ہو تو اس کے بعد جو جمعرات ہوگی اسی جمعرات کو کریں۔ سورج پشت کی طرف ہو اور سایہ اپنے سامنے ہو، اس وقت اپنا تصور گہرا اور نگاہ دقیق اپنے سائے کی رگ شیرک پر کرے اور کامل یکسوئی اور اعتماد کے ساتھ 111 مرتبہ بغیر پلک جھپکائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ اس کے بعد 2 منٹ تک آسمان پر دیکھے، وہاں بھی سایہ نظر آئے گا، پھر اپنی جو ہے نگاہ زمین پر گردن کے مقام پر رکھے اور حسب سابق 111 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ اسی طرح 7 مرتبہ آپ نے بغیر پلک جھپکائے ایک ہی نشست کا میں یہ عمل کرنا ہے۔ گویا پورے عمل میں 777 مرتبہ آیات مذکورہ پڑھی جائے گی۔ عمل کے خاتمے پر 5 منٹ تک آسمان پر دیکھنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی کم وقت میں آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اور جب تک آپ کو مکمل کامیابی نہ ہو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ عمل کے دوران جو کپڑا پہنا ہوا ہوگا وہ جو ہے بغیر سلا ہوا ہونا چاہیے، احرام کی طرف یا احرام ہی باندھ لے تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% رزلٹ ملے گا اور آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔